حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بات عام طور پہ کی جاتی ہے کہ اگر غلطی ہو بھی اپنے آپ کو یعنی اپنا دفاع کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ غلط ہے، یا پھر کبھی یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں بھی ایسا ہی کرتا ہے، اپنے آپ کو یعنی اپنی غلطی کو کم دکھانے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے کہ زیادہ غلط کون ہے۔ ایک دن ہم جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، خطبہ جمعہ کے بعد ایک نوجوان 25 سال یا 20 سے 25 سال کے درمیان عمر ہوگی، یا 20 سے 30 سال کے درمیان، وہ کہنے لگا کہ ادھر جو بھی مولانا آتے ہیں ہمیشہ وہ توحید پہ ہی درس دیتے ہیں۔ اور مجھے یاد نہیں ہمارا اس دن موضوع کیا تھا، لیکن کچھ اور تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو بھی مولانا آتے ہیں توحید پہ ہی درس دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو بندہ شرک کی رد پہ بات کرتا ہے یا توحید کے بارے میں بات کرتا ہے، آج کے دور میں اس کو بھی برا قرار دیا گیا۔ مختلف انداز میں لوگ مختلف طرح کی بات کرتے ہیں، مختلف نام دے کے، بعض اوقات کچھ لقب ایسے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں گالی بنا دیا گیا ہے ان کے لیے کہ جو توحید کی طرف بلاتے ہیں یا توحید کی بات کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری مجلس ہے اس میں ہم نے اس بارے میں کچھ وہ چیزیں سمجھنی ہیں جو عام طور پہ ہمیں نہیں بتائی جاتی یا سمجھائی نہیں جاتی، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ کیسا کرتا ہے، اور جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا اور آپ کے جو پہلے مخاطب تھے ان کا شرک کیسا تھا۔ اور یہ اصل میں تمہید ہے۔ جو کتاب یا جو درس آج ہمارا ہے یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جو میرے سامنے یہاں پہ عربی میں ہے، اور آپ اردو میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں القواعد الاربع، اردو میں اسے کہیں گے 4 قاعدے یا 4 قواعد۔ اس جو چھوٹی سی کتاب ہے اس کو لکھنے والے ہیں سعودیہ کے معروف اور قدیم مبلغ جن کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب۔ ہمارے معاشرے میں جو توحید کی بات کرتا ہے اس کو ان کی طرف منسوب کر کے وہابی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب، اور یہ 1206 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ 240-41 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ ہم ان کے بارے میں آج بات نہیں کریں گے، ہم ان کی کتاب آج پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی کتاب یا ایک کتابچہ کہہ لیں جس کے کل 5 صفحے ہیں عربی میں، جو A4 سائز کے ہیں، یہ 5 صفحے ہیں۔ اردو میں آپ کے سامنے بھی آئے گی اور ساتھ میں انشاءاللہ اس بارے میں بات بھی کروں گا۔ عموماً جب لفظ توحید کا بولا جاتا ہے یا شرک کا رد کیا جاتا ہے تو لوگوں کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے، اور کسی کے بات کرنے سے پہلے ہی وہ دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سمجھنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو جو ہے وہ ناپسند کیا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی فتویٰ لگائیں گے۔ تو ہم پہلے ہی اصول سمجھ لیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے دین کا اصول ہے کہ ممبر سے دعوت دی جاتی ہے، فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ ممبر یہ مقام دعوت ہے، مقام فتویٰ نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے یہاں تک میری بات واضح ہو چکی ہے۔ اب ہم جو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اسی سے ہی
مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی پڑھنے والوں کے لیے، اور یقیناً اس وقت میں اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس دعا میں ہم بھی شامل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ کریم سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کا حامی و ناصر ہو دنیا اور آخرت میں، اور آپ جہاں کہیں رہیں اللہ آپ کو مبارک بنائے، برکت والا بنائے، اور اپنے ان بندوں میں شامل کر دے کہ جو نعمتوں پہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ کیوں جی، دعا کیسی ہے یہ؟ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے پاس نعمتیں بہت ہیں اللہ کی، تو اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں کر دے۔ اور دعا کا اگلا حصہ ہے کہ آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس پہ استغفار کر دیں۔ اور پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تینوں خصلتیں ہیں، یہ تینوں صفات، یہ سعادت کی علامت ہیں۔ سعادت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خوش بختی، اردو میں ہم کہتے ہیں خوش بختی۔ تو تین خصلتیں کون سی ہیں؟ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، اور مصیبت میں صبر کرنا، اور تیسری غلطی ہو جائے تو استغفار کرنا۔ اس دعا کے ساتھ شیخ صاحب اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی مقدمہ ہے اور بالکل مختصر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اللہ رب العالمین کی رہنمائی کرے اس کی طرف کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں۔ یہ دعا کے ساتھ یہ امام صاحب کہتے ہیں کہ حنیفیت یعنی ملت ابراہیم، قرآن مجید میں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنیفہ۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کے، یعنی صرف اللہ کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے ملت کا بھی لقب عطا کیا۔ تو ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہ تو سب مانتے ہیں کہ عبادت کس کی ہم کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یعنی ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے خالص دین کو کرتے ہوئے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں تک بات واضح ہوگی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ بھی جان لیں کہ عبادت توحید کے بغیر نہیں ہے۔ جب تک عبادت میں توحید نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے مثال دی، مثال کیا ہے؟ تو نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی عبادت کے ساتھ اگر شرک آ جائے تو وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ جائے، طہارت ختم ہو جائے تو نماز قابل قبول نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر عبادت میں شرک آ جائے تو وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر عبادت میں شرک آ جائے تو پھر باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اور جو بندہ شرک کرتا ہے، یعنی ایسی عبادت کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے، تو اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ سب سے اہم فریضہ کیا ہوا؟ اس چیز کو جاننا جس کی وجہ سے عبادت بھی فاسد ہو جاتی ہے اور عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو اللہ اس کو نہیں بخشتا، اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ بخش دے۔ کہ یہ کیسے پتہ چلے گا فرق کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی صحیح طریقے پہ ہوں۔ یہ ہمیں پتہ چلے گا، اس کے لیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں 4 قاعدے یا 4 نقطے یا 4 پوائنٹ سمجھیں گے، جس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ یہ چیز شرک ہے اور یہ چیز شرک نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا قاعدہ کیا ہے کہ یہ جان لیں
کہ کفار اور مشرکین، اور وہ کفار اور مشرکین جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی مدبر ہے، یعنی اللہ ہی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ان کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکا۔ کیا مانتے تھے وہ؟ کہ اللہ خالق ہے اور سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکا۔ یہ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس بات کی دلیل سورہ یونس آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل من يرزقكم من السماء والارض۔ میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ قوت سماعت ہے تمہاری قوت بصارت ہے، اس پر کون پورا اختیار رکھتا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، یعنی تمام نظام کو چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے، کیا کہیں گے وہ؟ اللہ۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ آئیے آیت میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے، پہلا سوال۔ دوسرا، کون ہے جو تمہارے آنکھوں اور کان یا قوت سماعت اور قوت بصارت کا مالک ہے، اس کا اختیار کون رکھتا ہے؟ تیسرا سوال، کون ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ اور کون ہے، چوتھا سوال، جو تمام نظام کو چلانے والا ہے؟ تو مشرکین مکہ کا جواب کیا تھا؟ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یعنی خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اور نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آیت میں ابھی آپ نے سنا کہ اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ۔ انڈے میں جان ہوتی ہے تو زندہ ہے، اس میں سے ایک مردہ چیز نکالی، اس میں جان نہیں، بے جان ہے، پھر اس میں سے جاندار چیز نکلتی ہے۔ تو اور بھی اس کی مثالیں ہوں گی، ایک ہی مثال ہے۔ دوسرا قاعدہ ہو گیا، مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہمارا غیر اللہ کو پکارنا اور ان کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ سفارش اور اللہ کا قرب۔ کیا مقصد ہے؟ کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں قصے کہانیاں پڑھ کے بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو اللہ کے قرب کے لیے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا رکھا ہے، اور وہ کہتے کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا،
مگر اس لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمیں کر دیں، یہ اس لیے کہ ہمیں کس کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالی جھوٹے، کفار ناشکرے، کاذب جھوٹے اور کفار ناشکرے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ آتا ہے نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ، جیسے منافقین کے بارے میں آئی، مہر لگا دی، یا کہیں پہ آتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ مزید احادیث میں اور قرآن مجید میں اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ لوگ جب برائی کرتے ہیں، کرتے کرتے اتنی زیادہ برائی میں آگے چلے جاتے ہیں، گناہوں میں اتنا زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، نافرمانی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اب ان کے لیے واپسی کا راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ برائی کر کر کے برائی کے عادی اتنے ہو جاتے ہیں، اب اللہ کی طرف سے جو توفیق ملنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی۔ اللہ کی طرف سے توفیق کب ملتی ہے؟ کہ بندہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے اور راستے بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے بہت سارے راستے بنا دیتے ہیں۔ سبل جمع ہے، تو کچھ بندے کو کرنا پڑتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، لیکن بندہ کچھ نہیں کرتا، نافرمانی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں نا اس کا کچھ نہیں ہونے والا، یہ بندہ اپنے اندازے سے کہہ رہا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ اب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا، وہ اس کی برائی تو نہیں چاہ رہا نا، وہ تو چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے کام ہی ایسے ہیں۔ اردو میں ہمارے ہیں جو لفظ بولتے ہیں نا صحیح معنی بتانے کے لیے، کرتوت ایسے ہیں، اس کے کام ہی ایسے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والا بندہ کہتا ہے کہ اس کا تو کوئی ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، نبی علیہ السلام سے جو جنگ کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ خود کہہ رہے ہیں نا، وہ ان کی بات نقل کی ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ، وہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے پاس جاتے تھے اس لیے جاتے تھے کہ وہ ان کی سفارش کریں گے اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں ان کے سفارشی ہیں۔ اور اس بات کی دلیل سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہی اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ یقولون کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اچھا پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا قریب کرتے ہیں اللہ کے، اور یہاں پہ سفارشی ہیں، سفارش کرنے والے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منفی شفاعت یعنی جس سے منع کیا گیا، یہ جو شفاعت نہیں ہوگی، اور دوسری ہے مثبت شفاعت جو ثابت بھی ہے اور جو ہوگی۔ جس شفاعت سے منع کیا گیا ہے یہ جو نہیں ہوگی، جو چیز غیر اللہ سے اگر کوئی طلب کرے تو حقیقت میں وہ اس پہ قادر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 254 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، خرچ کرو، خرچ کرتے رہو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس دن تجارت نہیں ہوگی، یعنی کوئی پیسے کے ذریعے وہاں پہ کوئی کام کوئی چیز خرید نہیں سکے گا، تجارت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، خلۃ کا مطلب ہے دوستی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی وہاں پہ۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں، نہ تو وہاں پہ تجارت ہوگی، یعنی ایک بندے کے پاس پیسہ بہت ہے دنیا میں، کہے کہ وہ قیامت کے دن وہ خرید لے گا جو بھی چاہیے اس کو خرید سکتا ہے،
کوئی دوست کام آئے گا کسی کے، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، کوئی سفارش بھی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اس کے کام آ جائے گی، اس آیت میں کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے سورہ البقرہ میں، کہ قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور جو سفارش کام آئے گی وہ بھی آگے پڑھتے ہیں، وہ شفاعت جو اللہ سے طلب کی جائے، اور اس سفارش کے ذریعے شفاعت کرنے والے کی، سفارش کرنے والے کی اللہ کی طرف سے تکریم کی جاتی ہے۔ یعنی اصل میں جو سفارش کرنے والا ہے، جو شفاعت، صحیح لفظ شفاعت ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے سفارش کا لفظ بول رہا ہوں، شفاعت کرنے والے کی تکریم کی جاتی ہے، جس کی شفاعت ہو رہی ہے یہاں پہ اس کی بات نہیں ہے، جو شفاعت کرنے والا ہے اس کی تکریم کی جا رہی ہے، اور وہ شخص جس کے لیے یہ شفاعت کی جا سکے وہی ہو سکتا ہے جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو، جس کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت بھی اللہ دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 255 کی۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے۔ یہ سفارش ہے، یہ شفاعت ہے جو ثابت ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، اور سب سے بڑی شفاعت یا سب سے زیادہ شفاعت یا شفاعت کرنے کے لیے جو سب سے بڑا مقام ملے گا وہ کس کو ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جو میں نے پہلے بات سنائی تھی، اس طرح کی بہت ساری باتیں مشہور ہیں، جو چیزیں اس حوالے سے احادیث میں ثابت ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہے، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، لمبا موضوع ہے اور اہم موضوع ہے، اور یہ ہمارے عقائد میں، عقیدے میں شامل ہے، اور قیامت کے دن کے بڑے بڑے جو کام ہوں گے ان میں سے ایک سفارش بھی ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے۔ لیکن جیسے ہم نے آیت کا حصہ پڑھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ اور جو قصے اور واقعات سوشل میڈیا پہ بھی مشہور ہیں اور بعض کتابوں میں بھی لکھے ہیں، ان میں بعض اوقات ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کا عمل بھی کوئی نہیں ہوتا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں، احادیث میں آ گیا کہ یہ سفارش کریں گے، جیسے حافظ قرآن کے بارے میں ہے یا اور جن کے بارے میں بھی ہے، جو ثابت ہے وہ مانیں گے ہم، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، اگرچہ کسی کتاب میں بھی لکھا ہو، کسی عالم کی کتاب میں بھی لکھا ہو، لیکن جو چیز قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غیبی امور سے ہے۔ کیوں جی؟ قبر میں کسی نے کوئی جواب دیا، یہ غیبی امور میں سے ہے یا نہیں؟ فرشتے آ کے بتائیں گے نا، تو فرشتے کس کے پاس آتا تھا؟ فرشتہ وحی لے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہوا یا نہیں؟ تو یہاں تک ہمارا دوسرا قاعدہ ہم نے سمجھ لیا، الا باذنہ، جن کو اللہ اجازت دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی، اور حساب کتاب شروع کرنا ہے، اس کے لیے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، یہ بھی نصوص سے ثابت ہے، سب کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب کون کون اس میں آئے گا؟ تو وہی کرے گا جس کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، قرآن اور حدیث میں جن کا ذکر ہے، ایک ہم نے بات کی نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک ہم نے بات کی کہ حافظ قرآن کا ذکر ہے، اسی طرح جیسے سورہ البقرہ اور سورہ ال عمران کے بارے میں ہے کہ جو ان کو پڑھتے تھے دنیا میں، قیامت کے دن یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ ہمیں پڑھتا تھا دنیا میں تو اس کو سزا نہ دے۔ اس طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن مطلقاً کہیں بھی ذکر نہیں آیا کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ سفارش کر سکتا ہے، ایسا مطلقاً کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا۔ یعنی یہ اوپن نہیں ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جس کو جو بھی سمجھے تو وہ سفارش کریں گے، ایسا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس طرح
جس طرح موت کا وقت مقرر ہے لیکن بتایا نہیں گیا، نہیں بتایا گیا نا کون اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا نام بتا کے۔ انبیاء کا پتہ ہے ہمیں، نام سے پتہ ہے، لیکن باقیوں کے بارے میں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام مرتبہ ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم ایک اندازہ کرتے ہیں کسی کے عمل کو دیکھ کے اس کے بارے میں، لیکن بالیقین نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ جو جنگ میں قتل ہوتے ہیں ان کو شہید نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ شہید انشاءاللہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ کیا وہ واقعی ایک ہے حسن زن ہمارا، وہ شہید صرف شہید نہ کہیں، شہید انشاءاللہ جب کہیں گے اللہ نے چاہا تو شہید ہوگا۔ اس طرح ہم کسی کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جنتی ہے، لیکن کچھ اندازے ہوتے ہیں، وہی ہے حسن زن، نیک عمل دیکھ کے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں اچھا، لیکن 100% کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں بندہ وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ اور جن کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں واضح ہے حدیث میں، جیسے یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ہے، بعض چیزیں ہیں، یا پھر سورہ یعنی فرشتوں کے بارے میں کہ یہ دعا کریں گے، دنیا میں بندہ ہے تو فرشتے فلاں فلاں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے مثال سے سمجھ لیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتہ کہتا ہے اللہم آمین ولک مثل ذالک۔ اب کوئی بندہ بھی دعا کر رہا ہے، جیسے میں ہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اب یہ آپ کے لیے دعا، کیا میری اس بات پہ فرشتہ کہہ رہا ہے؟ نہیں، یقین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کیا گارنٹی ہے میری دعا قبول ہو رہی ہے؟ اس کی گارنٹی تو نہیں ہے نا، لیکن اگر مقبول ہے یہ دعا تو فرشتہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر، اللہ کی طرف سے وہ فرشتے مقرر ہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک بندہ کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ والدین کا نافرمان ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے، ممبر پہ پاؤں رکھا، ایک سیڑھی پہ، دوسری پہ، تیسری پہ آمین کہا، تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ جو ہے نا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اب کسی بندے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، کیا 100% ہر بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی سبب بھی ہوتا ہے، کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، یا اس کو آسان کرتے ہیں، ایک مجلس میں بندہ بیٹھا ہے اور نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور کوئی بندہ درود نہیں پڑھتا، تو کیا ہے حدیث میں کہ فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب اس مجلس میں اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں، 10 میں سے کچھ بندے درود نہیں پڑھ رہے، باقیوں نے پڑھا ہے، تو ہم 100% یقین سے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا ان پہ فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ذہن کہیں اور ہے، یہ الگ ہو گیا نا مسئلہ۔ تو 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ درود پڑھے نہیں پڑھے گا اور اس نے سنا ہے مجلس میں ذکر ہوا ہے اور اس نے درود نہیں پڑھا، اس کے اوپر لعنت ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے اوپر ایسا ہے۔ اور جو ہم جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، تو سفارش جس کی کریں گے اس کا بھی کرائٹیریا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر بندے کی سفارش کریں گے، اس کے اپنے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے، یعنی سفارش شفاعت کے قابل بھی ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری ہے کہ جس سے شفاعت آپ نے کروانی ہے کیا اس کی عبادت کریں گے؟ پھر کیا اسے جو کام اللہ کے لیے کرنے ہیں وہ اس کے لیے کریں گے؟ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی، بعض لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، یہ کون سا قاعدہ ہم پڑھیں؟ تیسرا۔ بعض لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ سورج اور چاند کی۔ بعض فرشتے کی عبادت کرتے تھے، بعض انبیاء اور نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو پتھر اور درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو مختلف لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے لڑائی کی ہے، سب سے جنگ کی ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اور اس کی دلیل
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورہ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ آپ ان سے قتال کریں، ان سے جنگ کریں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے جنگ کی۔ ہم نے جو بات یہ کہی کہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ اس کی بھی دلیل ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہارا نبی اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ فرشتوں کی بات کرو، تم اسلام قبول کر لو اور اس کے بعد وہ تمہیں یہ کہ تو سورج اور چاند کی، وہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 ہے، اس کی عبادت کے حوالے سے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، واسجدوا للہ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنی ہے تم نے، اللہ کی، بنانے والے کی، تو پھر اللہ کی عبادت کرو، سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو۔ تو اس وقت ایسے لوگ تھے جو سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے۔ لوگ نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اس کی دلیل سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے، عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اتخذونی و امی، تم مجھے اور میری ماں کو الہین معبود بناؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب وہاں پہ ہوگا؟ ماضی کا صیغہ ہے یہاں پہ، یعنی قیامت کا واقع ہونا اتنا حقیقی ہے کہ صیغہ ماضی کا ہے، یعنی ہو چکا ہے۔ قال، تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول، اللہ تو پاک ہے، میرا اختیار یہ نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں، ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ، اللہ میرا حق نہیں رکھتا جس چیز کا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقد علمتہ، اے اللہ تو جانتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل کے اندر ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، تو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ جو تیرے دل میں ہے تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ یہاں پہ دل ترجمہ نہیں کریں گے، نفس ہے تو نفس ہی ترجمہ کریں گے، اللہ کے لیے، بندے کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت آئے جیسے آئے ویسے ہی اس کے بارے میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی تمام غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ کیا سمجھ آیا کہ لوگ نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسے دوسرے مقامات پہ قرآن مجید میں عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اس کا ذکر، اور اس بات کی دلیل کہ لوگ اس وقت نیک لوگوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں، یدعون پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، رب کے قریب ہونے کے لیے، ایہم اقرب، کون زیادہ نزدیک ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً تیرا رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ کنہیں پکارتے ہیں؟ جو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں، اردو میں وسیلہ کہہ سکتے ہیں۔ شجر اور تو درختوں کی اور پتھروں کی کیسے عبادت ہوتی تھی؟
ایک تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سورہ نجم کی آیت ہے، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور ایک تیسرے منات کو، بت بنا کے پتھروں کی پوجا۔ اور درختوں کی عبادت کے حوالے سے دلیل کیا ہے؟ یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، یقیناً آپ نے پہلے بھی یہ سنی ہوگی۔ ابو واقد لیثی یہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، جنگ حنین کے لیے۔ ابھی ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، راستے میں مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس وہ بیٹھا کرتے تھے، اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ بیری کے ایک درخت کے پاس، ذات انوات سے بیری کے ایک درخت، ویسے ہی ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا تو ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیجئے جیسا کہ مشرکین کا تھا، یعنی مشرکین بھی درختوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے ذات انوات سے، جیسے وہ اپنے اسلحے کو لٹکاتے، وہاں پہ بیٹھتے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ اس کی عبادت ہوئی۔ تو ایسا ہمارے لیے بھی درخت بنا دیں۔ کیوں جی آج یہ درختوں کی پوجا ہوتی ہے یا نہیں؟ پتھروں کی، درختوں کی۔ اور یہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ تو جو کرتے ہیں کرتے ہی ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے 3 قاعدے پڑھے، اب ہم چوتھا قاعدہ، یعنی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جو رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں چوتھا جو پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا وہ ہے یہ ہے، آج کے دور میں جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا شرک اس دور کے مشرکین سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اب وہی بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی، بار بار ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا یعنی عجیب سا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی بات، یہ نیچر ہے، ہم لوگ جب بھی کوئی دین کی بات سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں اپنا نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کا وہ کیا ہوتا ہے، کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ یعنی اگر جھوٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم سوچیں کہ میں کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا رہا زندگی، اور اپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں، وہ پہلے دوسروں کے بارے میں سوچیں، ہاں فلاں بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ تو اس وقت سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا، اور اگر میں نہیں کر رہا تو میں اللہ کا شکر سب سے پہلے ادا کروں کہ میں اس چیز سے بچا ہوا ہوں، اور اس کے بعد میں اس بات پہ توجہ دوں کہ میرے قرب و جوار میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے دوست احباب میں، میرے قریبی لوگوں میں جن سے میری محبت ہے، اگر ان میں کوئی ایسی خامی ہے تو میں ان کی اصلاح کروں۔ اور جو کوئی ہمارا قریبی ہوگا، جس سے ہماری محبت ہوگی، ہم چاہیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ فرض کر لیں کہ آپ کا انتہائی قریبی کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، اور وہ بیمار ہے، ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ اب وہ آپ سے لڑ رہا ہے کہ میں نے روڈ کے بیچ میں جا کے کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے اس کو بچانا ہے کہ وہ روڈ میں کھڑا ہوگا تو کوئی گاڑی آئے گی ٹکر مار دے گی، تو اس پہ روڈ پہ نکلنے نہیں دینا، تو کیا کریں گے؟ پھر فتویٰ لگائیں گے تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں، کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اسے وہ بات کہیں گے جو سمجھ آئے گی۔ ایسے ہی ہے جی، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ چھوٹا بچہ ہو غلط کام کرنے لگے تو اس کی سوچ کے مطابق سمجھاتے ہیں یا نہیں؟ تو جب کسی میں ہم کوئی خامی دیکھیں تو یہ سمجھیں سب سے پہلے کہ یہ میرا کون ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، اور سب سے پہلے ہم اپنے قریبی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو اس کو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ میں نے اس کو اس غلطی سے ہٹانا ہے، اس کی یہ خامی دور کرنی ہے، اور پھر اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ منتخب کر کے پھر اس کو سمجھائیں۔ شیخ صاحب کیا لکھتے ہیں کہ آج کے دور کے جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ اس دور میں جو شرک کرنے والے تھے ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے جو مشرک تھے خوشحالی میں شرک کرتے تھے، خوشحالی کے وقت شرک کرتے تھے، اور پریشانی اور مشکلات میں کیا کرتے تھے؟ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اور آج کے زمانے کے لوگ خوشحالی ہو پریشانی ہو دونوں حالتوں میں شرک کا ارتکاب کرتے۔ اگر خوشحالی ہے تو تب بھی دیکھ چڑھا کے آئیں گے غیر اللہ کے نام کے،
اور اگر پریشانی ہو تو تب بھی وہیں پہ جائیں گے. کیوں جی، فرق ہے یا نہیں؟ اس کی دلیل ایک یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس دور کے مشرکین کے بارے میں، سورہ العنکبوت ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا کے لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں. بات میرے خیال میں بالکل واضح ہو گئی ہے. جو کام مشرکین کرتے تھے وہی کام اگر ایک مسلمان کرے تو وہ شرک رہے گا یا نہیں؟ مشرکین اگر غیر اللہ سے کو پکاریں، اس کی عبادت کریں، یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھائیں، تو یہ تو ہو گیا شرک. اور ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا وہی کام کرے. مشرکین اگر کسی نبی کی عبادت کریں وہ مشرک ہیں، اور اگر کوئی مسلمان کرے تو وہ بھی غلط ہے. اگر مشرکین نیک لوگوں کی عبادت کریں، ان کو اللہ کے علاوہ پکاریں، تو وہ شرک ہے. تو کوئی اگر مسلمان کرے کلمہ پڑھنے والا تو وہ شرک رہے گا یا نہیں؟ اچھا، اب دیکھیں، ایک عام بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، کسی کا بیٹا غلطی کر رہا ہے تو اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن اگر مولوی صاحب کے بیٹے سے غلطی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں مولوی کا پتر ہو کے کر رہے ہیں، مولانا کا بیٹا ہو کے یہ کام کر رہے ہو، کہتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ایک عام آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، چوری، ڈاکہ، زنا، کوئی بھی غلطی کرتا ہے، برا تو وہ بھی ہے، لیکن اگر کسی افسر کا، خاص کر کسی پولیس والے کا یا کسی ایم ایل اے کا، کوئی ممبر ہے اسمبلی کا، اس کا کوئی عزیز برائی کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ایم ایل اے کے بیٹے نے یہ کر دیا، فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا. کہتے ہیں یا نہیں؟ ایک بندہ بھی ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. وہ کام جو مشرکین کیا کرتے تھے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، یہ کلمہ پڑھنے والا وہ کام کرے گا تو وہ غلط ہوگا یا نہیں؟ تو سب سے پہلے تو اگر ہمارے اندر کوئی ایسی خامی موجود ہے تو ہم اللہ سے توبہ کریں، اور اس کے بعد یہی پیغام. اسی طرح میں نے کوئی آپ کے اوپر فتویٰ لگایا، کسی کو کوئی غلط انداز میں مخاطب کیا ہو، آرام سے بات کر رہے ہیں نا، تو سن کے ہم باہر جائیں تو میرے اوپر یا کسی اور کے اوپر فتویٰ لگائیں تو مناسب ہے؟ جی، بات سمجھنی چاہیے نا. دین تو سمجھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا. وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اور اس نے ہمیں سمجھایا ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ہماری بات کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ کے آخری نبی، جن کے اوپر اللہ کی کتاب وحی نازل ہو رہی ہے، جن کے پاس معجزے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تب بھی نہیں سمجھے. ایسا بھی ہوا ہے نا، سورہ الانفال میں ہے کہ کیا کہتے ہیں مشرکین، یا اللہ اگر یہ حق پہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ جو ایمان لانے والے، اگر یہ حق پہ ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ حق پہ ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بھی حق پہ. اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو حسد میں، بغض میں، دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے کہ کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ حق پہ ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بھی ہدایت دے دے. ہونا تو یہ چاہیے نا، یہ حق پہ ہے تو ہمیں بھی حق پہ ڈال دے، سیدھے راستے پہ کر. لیکن وہ یہ دعا نہیں کر رہے.